شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ آج کا میرا موضوع ہے باغ فدق۔ یہ موضوع اس اعتبار سے بھی اہم ترین ہے کہ ہمارے مخالفین جن کا تعلق علمی یتیم خانے سے اور جوہلا کی فیکٹری کے مالکان سے ہے، وہ اس موضوع کو لے کر بغض و عناد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈوب کر، زہریلی زبان کھول کر، مگرمچھ کے آنسو بہا کر، فاسد علم کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا۔ آج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے باغ فدق کے اس قضیے کو بیان کر کے انشاءاللہ واضح کروں گا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ باغ فدق کا یہ جو واقعہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خود گئی یا انہوں نے کسی کو بھیجا۔ یاد رکھیے بخاری شریف کے اندر یہ ہماری سیاستہ کی مستند ترین کتاب ہے۔ قرآن کے بعد جس کتاب کا ہم درجہ دیتے ہیں وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہی باغ فدق کے حوالے سے 4 احادیث پاک موجود ہیں جو میری نظر میں گزری، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے اور بھی موجود ہوں۔ مسلم شریف میرے ٹیبل پر موجود ہے، اس میں بھی 2 مقامات پر باغ فتح کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سنن ابو داؤد شریف بھی موجود ہے، اس میں بھی 2 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بہرحال میں اپنے کلام کو طول سے بچانے کے لیے صرف بخاری شریف پر ہی اتفاق کرتے ہوئے آج کے اس موضوع باغ فتح کے اس قضیے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر 3 مقامات پر یہ حدیث پاک آپ نوٹ فرما لیں۔ ایک 3092 یہ حدیث پاک، اور 3711 نمبر حدیث پاک، اور ایک ہے 4240 نمبر حدیث پاک۔ اس میں باغ فتح کا اس قضیے کو بیان کیا گیا۔ 4240 بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا، 4241 میں بھی بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ بات کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی، مانگتی رہی، اپنا حق مانگتی رہی، ان کو حق نہ دیا گیا، یہ بات کہاں تک ثابت ہے؟ تو جب آپ سنو گے تو آپ کہو گے یہ واقعی الٹی منطق انہوں نے پڑھ لی ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 4240 میں یہ میرے سامنے حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں حدیث پاک میں کیا الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا ان فاطمہ بنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر، کہ فاطمہ بنت نبی علیہ السلام نے کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا، خود نہیں گئی بلکہ آپ نے بھیجا۔ یہ حدیث پاک 4240 نمبر حدیث پاک ہے، اور سیم یہی الفاظ 3711 نمبر حدیث پاک میں بھی موجود ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کسی کو بھیجا۔ اور حدیث نمبر یہ میرے سامنے 3092 ہے، اس کے اندر فرمایا ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ بے شک فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے ابو بکر صدیق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سوال کیا۔
یہاں یہ بھی موجود نہیں کہ آپ خود چل کے گئے. جو مخالفین کہتے ہیں کہ دربار میں گئی 3 گھنٹے تک کھڑی رہی، یہاں تو یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا کسی کو آپ نے بھیجا، اور ایک میں فرمایا کہ آپ نے سوال کیا. تو یاد رکھیے اصل بات ہے بھی یہی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خود چل کے نہیں گئی، بلکہ آپ نے کسی کو بھیجا. کیونکہ ایک مال کے لیے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے نکلیں، یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے. اور یہاں حدیث میں بھی موجود ہے کہ آپ نے کسی کو بھیجا. اور بہرحال یہ جو حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ آپ نے سوال کیا، تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات آپ کسی کو بھیج کر آپ نے اپنا کام کروایا، آپ نے کوئی اپنی بات کہی تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہی کہا، کیونکہ آپ کا وکیل جو جا کے بات کرے گا گویا وہ آپ نے کہا. یہ مجازن معنی لیا جاتا ہے. تو یہ بلاغت کے طلباء اور علماء اس چیز کو جانتے ہیں، اس علم کو جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ بسا اوقات مجازن معنی لیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے، حالانکہ نہر نہیں جاری ہوتی بلکہ نہر میں موجود پانی جاری ہوتا ہے. تو مجازن ہم کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے. تو مجازن یہ کہا گیا کہ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. یا تو امید آپ سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اس کے علاوہ دوسری بات جس کو مخالفین لے کر بہت زیادہ تماشا بازی کرتے ہیں وہ یہ کہ جی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو جواب دیا تو اس کے بعد آپ غصے میں آ گئی، جلال میں آ گئی. پہلے سنیے جناب ابو بکر صدیق نے کیا کہا. جب آپ کا قاصد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور جب سوال کیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام سنایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا لا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث پاک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی. اور جب یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کے یہ الفاظ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئی. یہ الفاظ پر مخالفین بڑا شور مچاتے ہیں. کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصے میں لائے، ان کو ناراض کیا، ان کو جلال میں لائے. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. تو یہ چیز لے کر تماشا بازی کی جاتی ہے. میں اس کی بال کی کھال اتارتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. میں تھوڑا سا سند پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. یہ جو بخاری شریف میں نے آپ کو نمبر بتائے کہ حدیث پاک کے یہ نمبر موجود ہیں، ان نمبروں پر یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ تینوں حدیث پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے. آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ نے اس کو روایت کیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی حدیث پاک آگے عروہ بن زبیر نے روایت کی. آپ نے عروہ بن زبیر نے اما عائشہ صدیقہ سے سنا، اور پھر عروہ بن زبیر سے ابن شہاب الزہری نے سنا. یہاں تک یہ تینوں حدیث کے اندر یہ تینوں راوی موجود ہیں. اما عائشہ صدیقہ سے عروہ بن زبیر نے سنا، عروہ بن زبیر سے ابن شہاب الزہری نے سنا. اور ابن شہاب الزہری کے آگے 3 شاگرد ہیں. ایک کا نام ہے صالح، ایک کا نام ہے عقیل بن خالد، اور ایک کا نام ہے شعیب بن ابی حمزہ. یہ 3 شاگردوں نے آپ سے یہ حدیث آگے روایت کرتے ہیں جو بخاری شریف میں جگمگا رہی ہیں. عقیل بن خالد ان کی حدیث 4240 نمبر حدیث پاک ہے، اور شعیب بن ابی حمزہ کی 3711 نمبر حدیث پاک ہے، اور سہلے کی 3092 حدیث پاک ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، ابن شہاب الزہری سے جو آگے آپ کے شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو عقیل بن خالد نے بھی
فغضبت فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذکر نہیں کیے، نہ ہی شعیب بن ابی حمزہ نے ان الفاظ کو ذکر کیا، لیکن صالح نے جب اپنی یہ روایت آگے بیان کی تو انہوں نے اس الفاظ کو آگے ذکر کیا۔ تو یاد رکھیے، یہ اماں عائشہ صدیقہ نے جو روایت بیان کی تھی، ان سے جو عروہ بن زبیر نے سنی، ان سے ابن شہاب الزہری نے سنی، ان سے صالح نے سنی، تو جو شروع سے روایت چلتی آ رہی تھی اس کے اندر یہ الفاظ نہیں تھے، کیونکہ واقعہ تو ایک ہی بار ہوا، تو راوی نے جو بیان کیا وہ ایک ہی بار بیان کیا، انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا، سب نے انہی الفاظ کو سنا، تو وہ عقیل بن خالد میں وہ الفاظ کیوں موجود نہیں ہیں؟ وہ شعیب بن ابی حمزہ میں الفاظ کیوں موجود نہیں ہیں؟ وہ دیگر جو راوی نے بیان کیے وہ الفاظ وہاں کیوں موجود نہیں ہیں؟ جہاں صرف صالح کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ صالح نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، اور اصول حدیث جاننے والے علماء و طلباء اس بات کو جانتے ہیں کہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے کہ مدرج المتن، کہ متن کے اندر اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور جو الفاظ بڑھائے جاتے ہیں بسا اوقات حدیث کی ابتدا کے اندر، بسا اوقات حدیث کی درمیان میں، اور بسا اوقات حدیث کے آخر میں الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں، اس کو مدرج المتن کہتے ہیں، اور جو الفاظ بڑھائے جاتے ہیں ان کو ادراج کہتے ہیں، اور جو ادراج والے الفاظ ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، بالاجماع ان پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ادراج والے الفاظ ہیں، یہ صالح کے اپنے الفاظ ہیں، نہ کہ راوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ہیں۔ اور یہ بات کہنا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا جان کی حدیث سن کے جلال میں آ جائیں گی، غصے میں آ جائیں گی، یہ تو ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی شان میں بے ادبی کرنے والی بات ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلکہ ناراض نہیں ہوئی، اور نہ ہی آپ نے کچھ بات کی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، غصہ باطنی چیز ہے، باطنی چیز کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ زبان سے کچھ الفاظ نکالے، اور الفاظ نکالنا، الفاظ تو اسی صورت میں اگر نکالتی تو کسی نہ کسی جگہ پر کوئی راوی ضرور بیان کرتا، راوی کا بیان نہ کرنا اور خالی چہرے کو دیکھ کر غصے والا کہہ دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ وراثت جاری نہیں ہوتی، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے مخالفین اس پر بہت سے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں بیان ہوا اس میں وراثت جاری ہو رہی ہے، اور تم کہتے ہو وراثت جاری نہیں ہوتی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ جو مخالفین کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے کہا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو یاد رکھیے اس آیت پر ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن وراثت کی دو قسمیں ہیں، وراثت مالی، وراثت علمی۔ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اس سے مراد وراثت علمی ہے۔ کیوں؟ وراثت مالی کوئی ایک بندہ نہیں بنتا، حضرت داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے تھے، یہ تو اہل تشیعوں کی تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ کے 19 شہزادے تھے، 19 بیٹے تھے، وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام بنے، کیونکہ اگر مالی وراثت ہوتی تو سب کا ذکر کیا جاتا، علمی وراثت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی بنے، اسی کو قرآن نے بیان کیا۔ آئیے اس کو میں مزید آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اہل تشیعوں کی مشہور و معروف کتاب، شاید اس سے زیادہ کتنی مشہور ہے، اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی۔ اس کے اندر یہ روایت نمبر
558 ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مالی وراثت، انبیاء مالی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے آپ نے اس روایت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اِنَّ سُلَيْمَانَ وَارِثَ دَاؤُدَ، کہ بے شک سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور پھر فرمایا وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثَ سُلَيْمَانَ، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ جو تم لوگوں کی کتاب میں موجود ہے الاصول من الکافی کے اندر امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے، بتائیے حضرت نبی علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کون سی مالی وراثت ملی؟ اگر تم کہتے ہو کہ یہاں مراد مالی وراثت ہے تو آپ کو کون سی مال ملا؟ نہیں، بلکہ آپ کو علم ملا۔ اور آگے سنیے، آگے مزید کیا بیان کیا، وَإِنَّا وَارِثْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں بے شک ہم نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، اور پھر بیان بھی کرتے ہیں کہ کس چیز کے وارث ہیں؟ مالی وراثت کہنے والوں امام جعفر صادق کی بات ہی مان لو۔ وہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّا عِنْدَنَا عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس تورات کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے ہمیں وراثت کے اندر تورات، انجیل اور زبور کا علم ملا ہے۔ اور یہی اہل تشیعوں کی ایک مختصر تفسیر ہے فرات الکوفی کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 82 پر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علی انت اخی و وارثی، اے علی تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کا وارث بنوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما وارثت الانبیاء من قبلی، فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ قالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وما وارثت الانبیاء من قبلی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء کرام کون سی وراثت چھوڑ کے جاتے تھے، کیا وراثت چھوڑتے تھے؟ قالا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب ربہم و سنت نبیہم، فرمایا نبی جب کسی نبی کا وارث بنتا تھا تو اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا وارث بناتا تھا۔ تو یہ ہے جو ہمیں حدیث اور قرآن کے اندر سبق دیا گیا۔ انبیاء کی وراثت مالی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وراثت علمی وراثت ہوتی ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا، آخر کے اندر میں یہ بھی بتا دوں، تمہارا یہ کہنا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وراثت نہیں دی، باغ فتح نہیں دیا، نبی علیہ السلام کی وراثت ان کو نہیں سونپی، یاد رکھو جس طرح ان کو حدیث سنائی اسی طرح حدیث نمبر ہے، نوٹ فرما لیں، خود ہی دیکھ لیجئے گا، صحیح بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 4034، اس کے اندر موجود ہے ازواج نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، کس لیے؟ وراثت کے لیے۔ وہاں بھی حدیث میں موجود ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی